بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور دنیا بھر سے کچھ ایسی خبریں جن کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے، پاکستان کے عوام سے ہے اور پاکستان کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے سے ہے۔ اس جعلی نظام کو بچانے کی جتنی بھی کوششیں اب تک کی گئیں، جتنے اقدامات اٹھائے گئے اور جتنے بھی فضائی ہتھ کنڈے استعمال کیا گئے، وہ سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں۔ پچھلے ولاگ میں نے کافی کچھ بتایا ہے اور ایک بار پھر جو ہے وہ میڈیا پہ زور ہے کہ میڈیا کو وہ تمام اینکرز، وہ تمام میڈیا ہاؤسز، وہ تمام رپورٹرز، ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے جو کہ ان کی بات نہیں سن رہے اور جو ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں ان کو آف ایئر کر دیا گیا ہے اور مزید ابھی افتاد آنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جعلی نظام جو ہے یہ آگے بڑھ نہیں پا رہا، بلکہ ہر روز ایک نیا صدمہ سننے کو ملتا ہے۔ اور پھر مریم صاحبہ کی جو ری لانچنگ کی گئی طاقت کے بڑے بڑے ایوانوں سے، سبز انقلاب کی صورت میں اور ہارس اینڈ کیٹل شو کی صورت میں، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی ری لانچنگ کروا رہے ہیں، تمام تر پروٹوکولز کا ان سب چیزوں کو سبوٹاج کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو درخور اتنا نہیں سمجھا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم کھلم کھلا ان کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ خاندان ہیں جن پہ پاکستان کو لوٹنے کا الزام کئی دفعہ لگ چکا ہے، جن کے خلاف مقدمات کئی دفعہ چل چکے ہیں، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، لیکن ہر بار ان کو NRO دے دیا جاتا ہے، ان سے ڈیل کی جاتی ہے، ان سے مکمکا کیا جاتا ہے اور یہ خاندان بھی انہی کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس آ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب کی بار پاکستان کے عوام یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ فراڈ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان خاندانوں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے اور کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیں گے۔ سچویشن ایک طرف یہ چل رہی ہے، دوسری جانب جی میں اس کی آگے آپ کو کچھ ایویڈنس بھی دکھاؤں گا، کچھ ویڈیوز، کچھ آڈیوز بھی دکھاتا ہوں، لیکن اوورال کیا صورتحال ہے، ایک اور جھٹکا جو لگ رہا ہے ان کو، وہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہو رہی۔ پہلے طیب اردوان صاحب کو بلایا گیا بڑی مشکل سے اور ان کو ریکویسٹ کی گئی، وہ آئے اور انہوں نے بھی وہی بات کی جو اس وقت چائنا کر رہا ہے، جو امریکہ کر رہا ہے، جو برطانیہ کر رہا ہے، جو یورپی یونین کر رہا ہے، جو پاکستان کے دوست ممالک کر رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر استحکام لے کے آئیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ ختم کریں، عمران خان صاحب کو رہا کریں اور سیاسی تناؤ کو ختم کریں، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، بنیادی انسانی حقوق بحال کیے جائیں۔ جس کے پاس بھی جاتے ہیں، جس دروازے پہ بھی جاتے ہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنا گھر ٹھیک کریں اور ظلم و ستم بند کریں۔ تو جب یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے، کل انہوں نے بلایا، معزز مہمان ہمارے UAE سے آئے اور ان کو بھی ریکویسٹ کی گئی، اسپیشل ریکویسٹ کی گئی کہ آپ تشریف لے آئیے اور ہماری کوئی تھوڑی بہت ہمیں ریلیف دیں، کیونکہ اور تو کوئی کہیں سے ریلیف مل نہیں رہا۔ اور UAE کی حکومت نے بھی، UAE کے حکمرانوں نے بھی جو بات کی ہے، انہوں نے کسی قسم کا کوئی سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط کر دیے ہیں۔ اور اس وقت میرا خیال ہے کہ جاتی عمرہ اور وزیر اعظم ہاؤس مفاہمت کی یادداشتوں کا قبرستان بنا ہوا ہے اور وہاں پہ اگر مفاہمت کی یادداشتوں کو ردی میں بیچا جائے تو اچھا خاصا پروفٹ ہو سکتا ہے۔ جو کل کا اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، MOUs ان کو کہا جاتا ہے۔ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مفاہمت کی یادداشتیں کیا ہوتا ہے، گپ شپ لگائی جاتی ہے، اچھا جی میرا یہ پروگرام ہے، میرا خیال ہے کہ ہم یہ کر لیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی میرا بھی خیال ہے یہ ہم کر لیں گے، چلیں آئیں آ کے دستخط کر لیتے ہیں۔ اور وہ پھر ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے، تصویری نمائش ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹائیں فش ہو جاتا ہے۔ اب یہ میرے سامنے پڑا ہے ان کا مشترکہ اعلامیہ،
وہ کہتے ہیں جی 5 مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط کیے گئے، اور پاکستان اور متحدہ امارات کے قریبی تعلقات ہیں، سفارتی ہیں، اقتصادی ہیں، ثقافتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں جی، تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ترسیلات زر کا ایک بڑا ذریعہ جہاں بڑی تعداد میں پاکستانی رہائش پذیر ہیں وہاں کام کرتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ UAE میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں پاکستانی، مڈل ایسٹ میں بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہمیں اعلامیہ نظر آیا اس میں سوائے مفاہمت کی یادداشتوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ تقریب میں آرمی چیف بھی موجود تھے اور وفاقی کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ ابوظہبی کے ولی عہد آئے اور آ کے چلے گئے۔ یہ صورتحال اس وقت ہے کہ پاکستان پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، ان حالات میں پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب میں ایک سمپل لاجک کی بات ہے، عقل کی بات، کہ UAE کے حکمرانوں کو انہوں نے بلایا کہ جناب آ کے ہمارے سرمایہ کاری کریں، تو جب کہ سب سے زیادہ پاکستانی UAE شفٹ ہوئے ہیں، اپنی کمپنیاں ادھر رجسٹر کروا رہے ہیں، 8000 سے زیادہ پاکستانی کاروباری لوگ UAE میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور سب سے بڑا جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا ملک ریاض صاحب وہ بھی جا کے اب UAE شفٹ ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ پروگرام اب اپنے اگلے پروجیکٹ جو ہیں وہاں پہ لانچ ہو رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب ان حکمرانوں کو یہ کہیں گے کہ آپ آگے سرمایہ کاری کریں، تو وہ کہیں گے کہ آپ عقل کے اندھے، یہ ذرا سوچیں کہ آپ کے لوگ تو ہمارے پاس آ رہے ہیں، اگر آپ کے ہاں اتنا ہی سرمایہ کاری کا اچھا ماحول ہوتا، دوستانہ ماحول ہوتا، تو آپ کے اپنے کاروباری لوگ، آپ کے اپنے سرمایہ دار ہمارے پاس کیوں آتے؟ تو یہ ان کی ایک تو وہی بات ہے کہ یہ ڈفر کے ڈفر ہی رہیں گے، ان کو عقل بھی نہیں ہے اور یہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگلی جو اس طرح سے UAE سے کسی قسم کی کوئی بھی ان کو کچھ نہیں ملا۔ یہی بات طیب اردوان کے پاس جب جاتے ہیں، ہمارے معزز مہمان ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو پاکستانی جو ہیں بہت زیادہ ترکی جا کے اپنا بزنس سیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں اپنے آپ کو وہ سیکیور سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ فسطائیت کا عالم ہے کہ جب چاہیں کسی کی فیکٹری گرا دیں، جب چاہیں کسی کا کارخانہ بند کر دیں، جب چاہیں کسی کی بجلی بند کر دیں، جب چاہیں FBR سے نوٹس دلوا دیں، سمپل سی بات ہے۔ اور دہشت گردی کے مقدمات تو معمولی سی بات ہے، بغاوت کے، دہشت گردی کے، غداری کے، یہ تو ہم یوں تقسیم کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا دورہ جی کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ کو ری لانچ کیا گیا، اور ان کو ری لانچ نہیں بلکہ یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ جناب آپ، میں ہوں تو آپ وزیر اعظم ہی ہیں، آپ میرے ہوتے ہوئے آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی جو ہے وہ وزیر اعظم بننے سے روک نہیں سکتا، اور یہ خوشخبریاں پھر آگے عظمہ بخاری صاحبہ سناتی ہیں۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ کل ہمارے دوست ہیں جی منصور علی خان صاحب، وہ گئے، انہوں نے رخ کیا یونیورسٹی کا، تعلیمی اداروں کا، کیونکہ تعلیمی ادارے بڑے فوکس کیے جا رہے ہیں آج کل۔ اس سے پہلے مریم صاحبہ وزٹ کر چکی ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر DG ISPR ان کے ساتھ سانحہ لمس ہو چکا ہے، اب میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ جائیں گے، اور اگر جائیں گے تو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے۔ ہاں، کاکول اکیڈمی جائیں بالکل، اور وہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کاکول اکیڈمی میں جائیں، وہاں پہ بٹھا لیں اپنے نوجوانوں کو اور ان کو تعلیمی اداروں والا لباس پہنائیں، اور کسی کو نہ بتائیں کہ یہ کاکول میں ہوا ہے سب کچھ، تو ان سے اچھی گپ شپ لگا کے آ جائیں۔ اور بہرحال تو DG ISPR صاحب بھی گئے طلبہ کے پاس، ان کو جواب مل گیا، پھر جنرل صاحب بھی گئے اور ان کو بھی جواب مل گیا، یا جنرل صاحب سے طلبہ ملنے آئے تو ان کو جواب مل چکا ہے۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ یہ منصور علی خان صاحب گئے تھے، تو طالبات نے کیا کہا ذرا سنیے، کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ جی مریم صاحبہ کی آپ کو جو آتی ہے، کوئی خبر شبر آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، ذرا سنیں کیا فرماتے ہیں۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، پہلے ہمیشہ سے ہمیں دیکھنے کو میرا نواز شریف ہیں، پھر نیچے شہباز شریف ہیں، پھر حمزہ شہباز ہیں، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو لانچ کر دیا گیا ہمارے اوپر، وہ بھی فارم 47 کے تحت مسلط ہمارے اوپر کر دیا گیا، پھر ہمیں ان کی جگہ جگہ پر اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سب دیکھ کے نا ہمارا دل گھٹتا ہے اصل میں۔ بیسیکلی ہم عالیہ حمزہ صاحبہ جیسی جو باوقار خواتین ہیں، جو ہماری قوم کا فخر ہیں، ایسی خواتین
ایسی خواتین جب جیلوں میں سختیاں جھیلتی ہیں اور پھر بھی وہ روٹ لیول سے کام کر کے آتی ہیں اور پھر بھی وہ سختیاں جھیلتی ہیں تو ہمیں پھر مایوسی ہوتی ہے کہ جو خاندانوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں ان کو ہمارے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے جگہ جگہ اشتہارات چلوا دیے جاتے ہیں. تو یہ جو خواندہ تلاندہ بھی والی پالیسی ہے جو آپ اشتہاروں میں نشر کر رہے ہیں, اب یہ جو نوجوان ہیں یہ کافی باشعور خان صاحب ان کو کر چکے ہیں, ہم اس چیز پہ اب نہیں چل سکتے. تو آپ پلیز. آپ مریم نواز کا جب اشتہار دیکھتی ہیں تو کیا محسوس ہوتا تو مریم نواز صاحبہ کے اشتہار دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے, یہ بھی سوال پوچھا گیا. تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا ذرا سن لیجئے. مریم نواز کا جب اشتہار دیکھتی ہیں تو کیا محسوس کرتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم اوائڈ کرتے ہیں. اگر ایک اشتہار سامنے آ جائے, مریم نواز صاحبہ کی تصویر سامنے آ جائے تو آپ پھر اس کے بعد کیا فیلنگ؟ ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے نہیں ہیں اور ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں, اور وہ اس لیے یہ جواب ہے طلبہ و طالبات کا. یہ وہ شعور ہے جو کہ طلبہ و طالبات میں, نوجوانوں میں, بچوں, بوڑھوں, بزرگوں میں آ چکا ہے. یہ تو میں کہتا ہوں یونیورسٹی میں گئے ہیں آپ, ذرا جائیں کھیتوں کھلیانوں میں, کسانوں کے پاس چلے جائیں. وہ کسان جو زمین میں اپنی گوڈی کر رہا ہوگا, اس کے ہاتھ میں رمبا ہوگا یا اس کے ہاتھ میں وہ کسی ہوگی, وہ لے کے بیٹھا ہوگا, اس کے پاس چلے جائیں, وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ وہ بھی اسی لیول کا شعور جو ہے اس کے پاس بھی ہے, وہ بھی یہی بتائے گا جو یہ ہماری بچی جو ہیں طالبہ یہ بتا رہی تھیں. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب خاندانی سیاست ختم ہو چکی تھی, آپ ہم پہ ایسے خاندانوں کو مسلط کر رہے ہیں, اور وہ بھی فارم 47 کے ذریعے, جعلی نتیجے کے ذریعے, جن کو ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, اور جن کے بارے میں آپ جناب خود فرماتے رہے ہیں کہ یہ کرپٹ خاندان ہے. آپ جناب خود ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتے رہے ہیں, آپ خود جی آئی ٹی کا حصہ رہے ہیں جناب, اور یہ ساری کی ساری چیزیں جی آئی ٹی میں پیش کی گئی تھیں. آپ جناب باہر سے ثبوت لے کے آئے تھے. تو جب آپ خود یہ پاکستان کے نوجوانوں کو بتا چکے ہیں تو اب آپ کیسے یو ٹرن لے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں اور ان سب کو آپ قبول کر لیں اور سینے سے لگائیں, اور انہی کے یہی جو ہے وہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, اور ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں, ان کی غلامی قبول کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہی طالبہ کہہ رہی تھیں, اور اس کو میرا خیال ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے, ہم تو سمجھ چکے ہیں, پاکستان کے عوام بھی سمجھ چکے ہیں, آپ بھی سمجھ لیں تو بہت اچھی بات ہوگی, بہت اچھی بات ہوگی. جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ سمجھ لیں, کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ اکانومی آپ نے تباہ کر دی, عدالت آپ نے تباہ کر دی, معیشت آپ نے تباہ کر دی, سیاست آپ نے تباہ کر دی, اور صحافت آپ نے تباہ کر دی, آئین آپ نے توڑ دیا, قانون آپ نے توڑ دیا. یہ سب کچھ ہو چکا ہے, اور فسطائیت انتہا درجے کی کر کے دیکھ لی, ایسا کچھ تبدیلی نہیں آ رہی. لہٰذا یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ طالبات اور طلبہ جو بتا رہے ہیں ان کی آواز کو سنیں. فی الوقت اتنا ہی. اور جو ری لانچنگ تھی مریم صاحبہ کی, ری لانچنگ کا پروگرام بڑھ گیا ہے, اور اس طریقے سے اب وہ گھگو گھوڑے نہیں ہیں پاکستان کے عوام کہ آپ کہیں گے کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم مریم صاحبہ بن جائیں, تو عوام کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی بنا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ وہ خوفناک چنگاری ہے جو کہ چنگاری جل رہی ہے, اس کو صرف ایک ہلکا سا اشارے کی ضرورت ہے, تو یہ بنگلہ دیش سے بھی برے حالات ہو جائیں گے آپ لوگوں کے, سری لنکا سے بھی برے حالات ہو جائیں گے آپ لوگوں کے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.